وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج رمضان المبارک کا غالباً تیسرا جمعہ ہے. جمعے کو ویسے تو فضیلت ہے ہی عام دنوں میں بھی، چاہے رمضان رہے نہ رہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں جمعہ آ جائے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. دو فضیلت کی چیزیں یہاں جمع ہو رہی ہیں. ویسے رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے سارے مہینوں پر. ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو فضیلت حاصل ہے بندوں پر. اور جمعہ سارے دنوں کا، پورے ہفتے کا سردار ہے. تو اس میں ایک عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے نماز ظہر کی نماز جمعہ رکھی ہے، اس میں خطبہ ہے اور نماز ہے. لیکن اس کی تیاری کے لیے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جیسے ہی نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کو پانے کے لیے، اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو بند رکھو. ویسے جمعے کی اذان جو 12:35 یا اس کے آس پاس میں جو اذان ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے بعد اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہاں سے شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے. اب شریعت نے جب مکروہ کہا ہے تو آپ کے اور میرے اچھا سمجھنے سے وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ وہ کچھ نفع زیادہ لائے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ نفع نہیں کہلائے گا. تو بہرحال آپ جمعے کی فضیلت بھی جانتے ہیں کہ خطبے سے پہلے مسجد آ جائیں، اور خطبہ سننا ویسے ہی ہے جیسے نماز میں رہنا ہے. خطبے میں وہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، درست نہیں ہے جو حالت نماز میں ناجائز ہے، جیسے کسی سے بات کرنا، گھڑی دیکھنا اور کپڑوں سے کھیلنا، وہ بار بار خوشبو سونگھنا اور نہ جانے کیا کام ہم کرتے ہیں. یہ جو سب نماز میں ناجائز ہے، دوران خطبہ بھی ناجائز ہے. خطیب کی آواز آپ تک، خیر اب تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، دور دور تک آواز پہنچ جاتی ہے. خطیب کی آواز کا خطبہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو ہر صورت میں کان لگا کر اس کو سننا ہے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ. پھر نماز جمعہ کے بعد میں ایک بات بہت تکلیف سے کہتا ہوں، آپ اس کو شاید سمجھتے یا نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے پاس نوجوان نسل میں خاص طور پر یہ سنتیں چھوڑنے کی عادت بنائی جا رہی ہے. فرض کے ساتھ ہی ایسے نکل رہے ہیں، آپ پورا گروپ کی شکل میں. یہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ایک بہت بری بات ہے. ہم بچوں کو مسجد لا رہے ہیں، ضرور لائیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو ایک ٹریننگ دیجیے. اگر ہم فرض نمازوں کے بعد تیزی سے بھاگ جائیں گے، 5-10 منٹ لگیں گے اس کو، اگر جائیں اس ایک مسجد کا نہیں، ہر مسجد کا حال یہی ہوتا جا رہا ہے. اب بتائیے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں. یہ بچے کو نماز نہیں پڑھیں گے سنتیں کیوں؟ اس نے والد کو دیکھا، باپ کو دیکھا، دادا کو دیکھا، چچا کو دیکھا، سب کو دیکھا، فرض کے ساتھ نبھایا. اچھا چلو کوئی اہم کام کرتے ہیں یا گھر جا کر سنت پڑھتے ہیں، یہ تو الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کوئی پڑھتا ہو تو پڑھے، لیکن تقریباً یعنی 99% بولیے یا 95 بھی بول لیجیے، کون ہے اس کے ذمہ دار؟ بولیے. خدا را اس بات کو سمجھیے. جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں
وہ فرض میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، وہ سنتیں اگر پڑھ لیں گے تو فرض پورا ہوگا۔ جمعے کا ایک نہیں بول رہا ہوں، ہر نماز جن کے بعد سنتیں ہیں، فرض نماز کے بعد یہ ہمارے نئے جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ نماز ہو گئی، نماز ہو گئی نہیں، فرض ہو گئی ہے، ابھی سنتیں باقی ہے۔ صرف یہ مسئلہ جمعے کا حج نہیں ہے، ہر نماز کا ہے، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں۔ آپ فجر میں چلے جائیں، چلے جائیں، ایسی بات نہیں۔ اگر سیکھنا ہے تو بیٹھیے، نہیں سیکھنا نہیں ہے جا سکتے۔ ظہر میں پھر سنتیں، اثر میں نہیں ہے، فرض کے بعد سنتیں، چلے جائیں۔ لیکن دیکھیے آتے آئے دن اس جانب بہت زیادہ سستی اور کاہلی ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ بچوں پر تو اس کا برا اثر پڑے گا ہی پڑے گا، لیکن آپ تھوڑی دیر دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، یہ جو ہجوم کا ہجوم، بچے بھی ہیں اس میں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ایک دوسرے پر کیا کہتے ہیں سبقت لے جانے کے لیے میں پہلے جاؤں گا، تو تھوڑی دیر سوچیے، اگر مسجد کے سامنے سے کوئی کافر جا رہا ہو یا مشرک جا رہا ہو یا نصرانی یا یہودی جا رہا ہو، وہ کیا سوچے گا ہماری اس حرکت کو دیکھ کر؟ یہ بولیا کسی کی چپل وہاں چلے گی، کسی کو جوتا وہاں چلے گا، باہر نکلنا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو پہلے آئے گا اس کو کوئی انعام دیا جائے گا۔ سوچیے، غور کریے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور بہت ایسا ہوتے جا رہا ہے کہ فرض کا سلام جیسے پھرا دعا ہوئی، اگر وہ بھی دیکھ لیتے امام صاحب اگر لمبی دعا کر رہے ہیں سلام کے ساتھ ہی بیٹھے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال تو آپ اندازہ لگائیے وہ کیا سمجھے گا، بولے گا تو نہیں لیکن ضرور یہ سمجھے گا یہ اپنی مسجدوں سے کتنے بیزار ہیں، دیکھو کیسا مر رہے ہیں نکلنے کے لیے۔ باپ کی عمر کا بھی ہے اس میں، دادا کی عمر کا بھی ہے اس میں، بیٹے کی عمر کا بھی ہے، بھائی کی عمر کا بھی ہے۔ ایسا کون سا اہم کام انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ بھلا بتائیے اس سے کیا اہم کام ہے؟ یہ میں بہت تکلیف سے کہتا ہوں، آپ اس کو محسوس کریں، خدا را دین کو سمجھیں۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، دین کے اقدار کو باقی رکھنا بھی دینداری ہے۔ بھئی آپ نہیں پڑھتے بیٹھ جائیے، آپ کا جواب آپ اللہ کو دیں، لیکن کم سے کم ایسی حرکت تو نہ کریں جس سے دیکھنے والوں پر بدنما داغ اور بدنما دھبا نظر آئے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحابتہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔